بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے مال کو پاک کر دینا۔ جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ جو اپنا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ہرگز خیال نہ کرے ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز دوک پناہ دیے جائیں گے اور جس کا انہوں نے بخل کیا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صاحب نصاب کون کون ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کس کس پہ واجب ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، نصاب کا پورا ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہو، اس پر سال گزر جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال ہمارے پاس آئے ہوئے اس کو سال ہو چکا ہو۔ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کیا ہیں؟ مسئلہ ایک ہے، اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہم استاد کو دے سکتے ہیں۔ اگر استاد غریب ہے تو شاگرد اپنے استاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحق کہ استاد کو زکوٰۃ دینا ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے مستحق لوگوں کو مکان بنا دیا جائے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر جن کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ان زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ مکان کا قبضہ بھی دے دیں، رجسٹرڈ کر کے کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے اختیارات سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہیں کر سکیں۔ جو زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو وہ درست نہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بیوی کو اگر شوہر زکوٰۃ دے تو یہ جائز نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر ضروری نہیں۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ اور یہ ایک بات، انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جا بجا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑھوتری اور اضافے، اور دوسرے معنی پاک و صاف ہونے کے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں مزید عطا کرتا ہے۔